الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع. صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب مل کے پڑھ لیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع. رسول کریم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن اور منور فرامین میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سبھی کو دین سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں گفتگو کے آغاز سے قبل ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. آپ اور میں اس عقیدے کے مالک ہیں کہ جہاں بھی حضور کا ذکر ہو، اگر حضور کرم فرما دیں تو حضور جلوہ گر ہوتے ہیں. حضور پابند نہیں ہیں، کرم فرمائیں تو جلوہ گر ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جہاں بھی ذکر ہو وہیں حضور جلوہ گر ہوتے ہیں. حضور پابند نہیں ہیں، وہ کرم فرمائیں تو وہ جلوہ گر ہوتے ہیں. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر حضور جلوہ گر ہیں تو کیا ہمارے بیٹھنے کا انداز ہونا چاہیے؟ اور اگر حضور جلوہ گر ہیں تو ہم حضور کو چھوڑ کر کسی اور کی بات سنیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نہ اپنے ہونٹوں کے آگے یوں ہاتھ رکھ کر بیٹھا کرتے تھے، اور سوچ یہ ہوتی تھی کہ کہیں ہماری آواز بھی تیز ہو کر حضور کے کانوں تک نہ جائے. یہ ادب تھا بارگاہ مصطفیٰ کا. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم زندگی بھر بہت ساری دینی محافل میں جاتے ہیں، کبھی موقع ملتا ہے تو چلے جاتے ہیں. ایک بندے نے 40 سال زندگی کو گزار دی ہیں دین سنتے سنتے، آخر اس کی زندگی کیوں نہیں بدلی؟ ایک ہوتا ہے دین کو سننا، دین کو بیان کرنا، ایک ہوتا ہے دین کو اپنے اوپر جاری کر لینا. ہم نے دین کو صرف کانوں کی لذت تک محدود کیا ہوا ہے. ہم بات کو سنتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں یار آج بہت مزہ آیا، آج تو کمال ہی ہو گیا، بڑی اچھی گفتگو ہوئی، بڑی اچھی نعت ہوئی، بڑی اچھی محفل ہوئی. یعنی ہم نے دین کو اپنے کانوں کی لذت تک محدود کیا ہوا ہے، جبکہ دین کے نازل ہونے کا مقصد صرف ہمارے کانوں کی لذت نہیں تھی، ہمارے کردار سے تعلق تھا. میں اس کی آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ اپنے گھر کی کوئی بھی چیز خرید کر لائیں، جب آپ اس کا ڈبہ کھولتے ہیں نا تو ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی کتاب ملتی ہے. اس کتاب کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو اس طریقے کے ساتھ استعمال کرنا ہے. آپ اے سی کا ڈبہ کھولیں تو ساتھ ایک کتاب ملے گی، فریج کا ڈبہ کھولیں تو ساتھ ایک کتاب ملتی ہے، اوون کا ڈبہ کھولیں، مشین کا ڈبہ کھولیں، جوسر کا ڈبہ بھی کھولیں تو ساتھ ایک انہوں نے چھوٹی سی کتاب دی ہوتی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ چیز کتاب کے مطابق چلے گی یہ ٹھیک رہے گی، اور جب کتاب سے ہٹ جائے گی، اپنی من مانی آپ لوگ کریں گے تو چیز جلدی خراب ہو جائے گی. یعنی بندہ اتنا سمجھدار تھا کہ اس نے چیز بنانے کے بعد اس کی ہدایت کے لیے، اس کو چلانے کے لیے ہمیں ایک کتابچہ دیا اور یہ سمجھایا کہ جب تک کتاب کے مطابق چیز چلے گی یہ ٹھیک رہے گی. اپنی من مانی کرو گے، اپنی مرضی کرو گے، زبردستی کرو گے تو چیز جلدی خراب ہو جائے گی. اگر اس نے 10 سال چلنا تھا تو وہ 2 سال چلے گی، لیکن کتاب کے مطابق چلتے رہو تو یہ 10 سال چلے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر اس کو لاوارث نہیں چھوڑا. اللہ نے انسان کے لیے بھی ایک کتاب بھیجی ہے اور اس کو بتایا کہ تو نے اس کتاب کے مطابق چلنا ہے، اور جب تک کتاب کے مطابق چلتے رہو گے تو زندگی بہار ہے، جب کتاب کو چھوڑ دو گے تو پھر زندگی نقصان ہے. ایک طرف بہار ہے، ایک طرف نقصان ہے. اصل مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے جو اللہ کی کتاب ہے نا اس کو چند کاموں کے لیے مخصوص کر دیا. کسی کو پریشانی آ گئی تو ہم نے
قرآن کا ایک نسخہ اس میں سے ایک چھوٹی سی آیت تعویذ پہ لکھوائی اور گلے میں ڈال لی۔ اب وہ جو آیت ہے وہ سینے کے اوپر لگتی ہے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ کرم کرتا ہے۔ یار قرآن کی ایک آیت سینے کے اوپر لٹکی ہو تو اس کی اتنی برکت ہے، اور ہمارے گھر میں قرآن کے 5 نسخے پڑے ہوں، سوچو جب ہم اس کتاب کو کھول کے پڑھیں گے تو رب کتنا کرم کرے گا۔ یار قرآن سینے کے اوپر لٹک رہا ہو تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، وہی قرآن سینے کے اندر اتر جائے تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ تو آپ نے اور میں نے، شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کو کس کام کے لیے مخصوص کیا؟ تعویذ کے لیے، بیٹی کو رخصت کرنے کے وقت سایہ کرنے کے لیے، اور جب کوئی مر جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے۔ علامہ اقبال نے اس قوم کی طبیعت اور اس قوم کی عادت دیکھ ایک جملہ بولا تھا۔ اقبال نے کہا تھا کہ اس قوم نے قرآن سے سیکھا تو صرف مرنا، یعنی کسی بڈھے کی روح قبض نہیں ہو رہی، لو جی مولوی صاحب کو آ کے یاسین پڑھیں۔ اور حیرت کی انتہا بھلا کیا ہے، جس کے باپ کی یا ماں کی روح قبض نہیں نہ ہو رہی، وہ خود یاسین نہیں پڑھ رہا، جا کے مولوی صاحب کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ یعنی اگر ماں میری چلی جائے، میرا باپ چلا جائے، تو میں آپ کے ترلے کروں گا کہ آ کے میرے باپ کے لیے قرآن پڑھو؟ میرے باپ نے ساری زندگی مشقت میرے لیے اٹھائی ہے، اپنے رشتہ داروں سے ٹکر میرے لیے لی ہے۔ باپ تپتی دھوپ میں مشقت میرے لیے کرے، ٹھر ٹھراتی سردی میں مشقت میرے لیے کرے، اور اس کے جانے کے بعد میں ترلے آپ کے کروں کہ آپ اس کے لیے سال ثواب کریں؟ میں خود قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ میں خود اپنے باپ کے لیے نفل کیوں نہیں پڑھتا؟ میں خود اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کیوں نہیں کرتا؟ اقبال نے کہا کہ اس قوم نے قرآن سے سیکھا تو صرف مرنا، کسی بڈھے کی روح قبض نہیں ہو رہی، آؤ جی قرآن پڑھیں۔ رخصت ہو گیا تو آؤ جی سال ثواب کے لیے قرآن پڑھیں۔ اقبال نے کہا کہ اس قوم نے قرآن سے سیکھا تو صرف مرنا سیکھا، کاش اس قوم نے قرآن سے جینا سیکھا ہوتا۔ تو قرآن تو زندگی بتا رہا ہے کہ تم نے زندہ کیسے رہنا ہے، قرآن میں زندگی ہے، اور ہم نے قرآن سے صرف موت کو تلاش کی ہے۔ قرآن ہمیں زندگی کا طریقہ بتاتا ہے۔ تو ہر چیز کے ساتھ کیا ملتی ہے؟ ایک وہ کتاب کیا بتاتی ہے کہ آپ نے اس چیز کو کتاب کے مطابق، تو اللہ نے بھی انسان لوارث نہیں چھوڑا، اس کے لیے بھی ایک، اور اس کتاب نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ تو اس واسطے جب بھی کہیں بھی حضور کی مجلس ہو تو آپس میں گفتگو نہیں کرتے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دینے لگا ہوں، شاید آپ کے دل میں میری بات اتر جائے۔ جو بندہ پوری توجہ سے گفتگو سن رہا ہوتا ہے نا، جب اس کو بات سمجھ آنے لگتی ہے نا، جب اس کی کیفیت بننے لگتی ہے، اسی وقت فون آئے گا۔ بیسیکلی وہ فون ہوتا ہے شیطان کا، یعنی وہ ذریعہ بنتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شیطان کی کال آ گئی ہے، یعنی وہ ذریعہ بنتا ہے کہ اس کا ذہن بھٹکا دیتا ہے، وہ ساری جو اس کی کیفیت بنی ہوتی ہے ایک فون سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی جو بندہ پوری توجہ دے کے بات سمجھ رہا ہوتا ہے نا، ساتھ والا صرف کونی بھی لگا دے تو اس کی توجہ بھٹک جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں شیطان کا وار ہوتا ہے۔ اس واسطے صرف میں نے چند لمحوں کی آپ سے گفتگو کرنی ہے، اور انتہائی اہم موضوع پر آج گفتگو کرنی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ تھوڑی مہربانی میری ذات پہ کر دیں تو چند لمحوں کے لیے اپنی گفتگو جو ہے وہ دوسروں سے چھوڑ دیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں، یقین بھی رکھتا ہوں کہ شاید جب گفتگو مکمل ہو تو کسی ایک کا زندگی کا نظام بدل جائے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ کسی بندے کا کمال نہیں ہے۔ آپ تھوڑی سی بس توجہ رکھیے گا، ادھر ادھر کی گفتگو نہ چھوڑیے، کیونکہ ہم کس کے لیے آئے ہیں؟ دعا کرنے کے لیے۔ دعا کے لیے آئے ہیں نا، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے، برادری میں کوئی ناک رکھنے تو نہیں آیا نا۔ چلے، آپ نے کسی ایک نے بھی عمل کیا تو ثواب کس کو پہنچے گا؟ جس کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ گفتگو کو سننا، صرف چند لمحوں کے لیے۔ میں لمبی چوڑی تقریر ویسے نہیں کرتا، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ کامل عالم اور کامل فقیہ وہ ہوتا ہے جس کی نمازیں لمبی ہوں اور گفتگو مختصر ہو۔ جو سمجھدار دیندار ہوتا ہے وہ نماز لمبی پڑھتا ہے، اور نفل نماز، فرض نماز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز مختصر پڑھاتے تھے اور نوافل میں ساری ساری رات قیام کرتے تھے، کیونکہ فرض نماز لمبی پڑھیں گے تو لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ اب موضوع چھڑ گیا، صرف میں اس پہ ایک بات کر دوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی بات رہ نہ جائے، کیونکہ میرے جانے کے بعد فتویٰ لگانے والے آج اتنے مفتی نہیں جتنی عوام ہے، اتنے فتوے روز مفتی نہیں لکھتا جتنی آج کل عوام لکھتی ہے۔
پہلے ہم کہتے تھے کہ اٹ پٹو تے ناز خان، ہن اٹ پٹو تے مفتی بھی لب جاندہ ہے۔ آج کل یہ ہمارے المیہ ایک بن گیا ہمارے معاشرے میں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ ایک امام اتنا سونا قرآن پڑھتا ہے اور اس کے پیچھے 1000 نمازی نماز پڑھ رہا ہے، ان 1000 نمازیوں میں سے 999 یہ چاہتے ہیں کہ یہ امام قرآن پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہیں۔ اتنا سونا قرآن پڑھتا ہے، اور امام کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے ایک بندہ مجبور کھڑا ہے جو زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتا، یا اس کی کوئی گھر میں مجبوری ہے، گھر میں اس کے کوئی مریض ہے اور دیکھ بھال والا وہ، یا امام کو اس چیز کا علم ہو۔ 999 چاہتے ہیں کہ امام قرآن پڑھتا رہے اور ہم اس کو سنتے رہیں، اور امام کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے ایک نمازی مجبور کھڑا ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ امام قرات مختصر کرے اور سلام پھیر دے۔ 999 چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھے، زیادہ پڑھے، لیکن ایک بندہ مجبور ہے تو امام لمبی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو یار جب فرض نماز لمبی نہیں ہو سکتی تو محفل میلاد میں لوگوں کو 6 گھنٹے بٹھا کے مجبور کرنا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری بات سے ناراض نہیں ہونا، ہماری محافل کا اثر بلا کیوں ختم ہو گیا ہے؟ اب جو بندہ عشاء کے وقت آ کر بیٹھتا ہے اس کو آپ رات کو 2 بجے چھوڑیں گے، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں وہ خوش ہو کے نہیں جائے گا، دین سے بزدل ہو کے جائے گا۔ آپ 1 گھنٹے میں اس کو اتنا دین سمجھا دیں کہ وہ کہیں یار میری 1 مہینے کے لیے زندگی بدل گئی ہے، پھر اس کو اگلے مہینے بلائیں۔ 1 گھنٹے میں اس کو اتنا دین دیں وہ کہیں یار میری پھر زندگی بدل گئی ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اچھا عالم، سمجھدار عالم وہ ہوتا ہے جس کی نماز لمبی ہو اور اس کی گفتگو مختصر ہو۔ اس واسطے میں نے چند لمحوں کی آپ سے گفتگو کرنی ہے، اس کے لیے گزارش ہے کہ تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا۔ ہم سب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر بولے، مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اچھا میں اگر کوئی چیز استعمال کروں اور اس کا شاپر یہاں پر پھینک دوں تو کون کون وہ شاپر اٹھا کے باہر پھینکنے کے لیے جا سکتا ہے؟ کیوں؟ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ ہم نے مسجد صاف کیوں کی؟ کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اس بات پہ یقین ہے سب کا؟ اچھا خانہ کعبہ میں چلے جائیں تو خانہ کعبہ کا صحن اتنا صاف ہے کہ وہاں پہ زمین پہ نا مکھی بیٹھی بھی نظر نہیں آتی، اتنا صاف ستھرا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اچھا ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہندوؤں کے نزدیک، ان کے مذہب کے نزدیک وہ ان کے خدا کا گھر ہے، وہ اس کو ہر وقت صاف رکھتے ہیں۔ یہودی اپنے کلیسا میں جاتے ہیں، ہر وقت اس کو صاف رکھتے ہیں، وہ ان کے نزدیک، ان کے مذہب کے نزدیک ان کے خدا کا۔ عیسائی چرچ میں جاتے ہیں، وہ ان کے مذہب کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق ان کے خدا کا گھر ہے۔ اچھا مسلمانوں نے مسجد صاف کی، کعبہ صاف کیا تو سوچ کیا تھی؟ یہ اللہ کا۔ ہندو نے مندر صاف کیا تو سوچ کیا تھی؟ اس کے خدا کا۔ یہودی نے کلیسا صاف کیا تو سوچ کیا تھی؟ خدا کا۔ عیسائی نے چرچ صاف کیا تو عقیدہ کیا تھا؟ کس کا؟ اللہ تعالیٰ نہ مسجد میں ہے، نہ کعبے میں ہے، نہ مندر میں ہے، نہ چرچ میں ہے، نہ کلیسے میں ہے۔ خدا کہیں نہیں بستا۔ یہ جو ہم جملہ بولتے ہیں نا خدا ہر جگہ موجود ہے، یہ کفر ہے۔ کیوں؟ جو جگہ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو جگہ میں نہ سمائے وہی خدا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ جگہ میں موجود ہے، ہر جگہ میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں خدا جگہ میں موجود ہے؟ لفظ خدا کے لیے یہ بولا جاتا ہے خدا موجود ہے، جگہ میں موجود نہیں ہے۔ جو جگہ میں سما جائے اس کو بت کہتے ہیں، اور ہمارا خدا وہ ہے جو جگہ سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے۔ تو آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، یہ تو آپ نے خدا کو ایک جگہ کے اندر قید کر دیا، اور خدا کی ذات وہ ہوتی ہے جو جگہ سے پاک ہوتی ہے۔ تو جملہ کیا بولنا ہے؟ خدا موجود ہے۔ تو خدا ہر جگہ نہیں، کیا کہنا ہے؟ خدا موجود ہے۔ تو ہم نے مسجد صاف کی اس لیے کہ خدا کا، یہودی نے کلیسا، عیسائی نے چرچ، ہندو نے مندر صاف کیا کہ خدا کا۔ خدا نہ مسجد میں ہے، نہ کعبے میں ہے، نہ کلیسا میں ہے، نہ چرچ میں ہے، نہ مندر میں ہے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں نہ رب کعبے وچ تے نہ رب مندر وچ، نہ رب کعبے وچ تے نہ رب مندر وچ، او وسدا تیرے اندر وچ۔ اچھا مسجد ہم نے صاف کرنے کے لیے خادم بھی رکھا ہوا ہے کہ خدا کا گھر ہے، دو کے اس کو صرف سے بھی دو رہے ہیں کہ خدا کا گھر ہے، لیکن خدا تو وہاں رہتے ہی نہیں ہے۔ اور جس دل میں خدا کا گھر تھا نا
وہ دل ہم نے سارے کا سارا ہی گندا کیا ہوا ہے۔ یار حضور کے امتی ہو کے، حضور کے عاشق ہو کے ہم نے خدا کا گھر گندا کر دیا۔ اسی دل میں بغض پالا ہوا ہے، اسی دل میں حسد پالا ہوا ہے، کینہ پالا ہوا ہے، قدورتیں پالی ہوئی ہیں۔ خدا کا گھر اتنا گندا کر دیا، مسجدیں دھونے کے لیے خادم رکھے ہوئے ہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے۔ یہودیوں نے خادم رکھے، عیسائیوں نے خادم رکھے، کعبے میں خادم رکھے ہوئے ہیں، لیکن خدا تو رہتا ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ اور جس دل کے اندر خدا کا بسیرا تھا وہ دل سارے کا سارا گندا کر دیا، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ آپ تصور تو کریں یار، آپ کے گھر میں کوئی کچرا پھینک دے تو ہم سارا دن اس سے جھگڑنے کے لیے تیار ہیں، اور 6 مہینے اس سے بات نہیں کرتے۔ ہمارے دروازے کے آگے جو کچرا پھینک جائے، سال سال تک اس کے ساتھ منہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد گلے مل کے تو شاید منہ ٹھیک ہو جائے، ورنہ سارا سال اس کے ساتھ مزاج ملتے نہیں ہیں۔ یا اس کے گھر یا تیرے گھر کوئی غمی خوشی ہو جائے تو شاید مزاج مل جائے، ورنہ سال سال تک منہ ٹھیک نہیں رہتا۔ یار میرے گھر میں کوئی کچرا پھینکے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور ہم نے خدا کے گھر میں کتنا گند پھینکا ہوا ہے۔ خود اپنے گھر میں کچرا برداشت نہیں ہے، اور خدا کا گھر سارے کا سارا گندا کر دیا۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اور میرے بھائی سکون کیسے ملے گا یار؟ خدا کا گھر گندا کرنے کے بعد سکون کے متلاشی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے حدیث پاک تلاوت کی ہے، کہ ایک رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ جس نے رشتہ داری توڑی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ سب اصالے ثواب کے لیے آئے ہیں، دعا مانگنے آئے ہیں۔ ایک حدیث سن لے، پھر اس پہ میں تبصرہ کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس کے اندر، جس محفل کے اندر رشتہ داری توڑنے والا بیٹھا ہو، اللہ اس مجلس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ آپ سب تو دعا کے لیے آئے ہیں، میں بھی دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ اگر ہم نے اپنے دل میں رشتہ داروں کے خلاف بدلہ لینے کے بت پالے ہوئے ہیں، رشتہ داری یہاں پہ توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی تو فرما رہے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہونی، تو پھر آنے کا فائدہ بھی کچھ نہیں، کیونکہ ہم تو آئے تھے دعا کے لیے، اور اگر آنے کا مقصد ہی پورا نہ ہو تو پھر آنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر جمعرات کی رات اولاد آدم جتنی بھی زندہ ہوتی ہے نا، ان سب کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں ہر جمعرات کی رات۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس کے نامہ اعمال میں رشتہ داری توڑنا لکھا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کی طرف نظر ہی نہیں کرتا، اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ اصل ہماری زندگی میں المیہ یہ پیدا ہو گیا، ہم سجدوں میں رب کی تلاش کر رہے ہیں اور رشتہ داروں کے دل توڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، بندوں کے حقوق مار کر زندگی میں کبھی رب نہیں ملے گا۔ آج ہماری عبادتوں کا اثر ہمارے چہروں سے نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن اثر کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے رشتہ داری توڑی ہوئی ہے، ہم نے رشتہ داروں کو اذیت دی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر نا ہم سب کے ذہن میں اب ایک سوال آ گیا کہ یار یہ علامہ صاحب کو کیا پتا ہو کہ ساڑھے رشتہ دار کہو جانا ہے۔ یہ شیطان کا پہلا وار ہے آپ کو نہ سمجھانے کے لیے۔ شیطان اس وقت آپ کے دل میں باتیں ڈال رہا ہے، وہ باتیں جو رشتہ داروں نے آپ سے کی ہوئی ہیں، وہ بدلے جو رشتہ داروں نے آپ سے لیے ہوئے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، بعض اوقات نا بندے کے لفظ بتاتے ہیں کہ بندہ بہت تھک گیا رشتہ داری نبھاتے، اس کا درد بتا رہا ہوتا ہے کہ بندہ بڑا مجبور ہو گیا۔ درویش نے ایک جملے کے اندر نا ایسے بندوں کو حل بتایا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ آپ تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو پھر بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے دھاگا دیکھا ہوگا، اس کو سوتر کہتے ہیں، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اچھا میں سوتر ادھر کھینچوں، سامنے والا سوتر ادھر کھینچے تو کیا ہوگا؟ کسی کو شک تو نہیں ہے؟ یعنی میں ادھر کھینچوں اور وہ ادھر کھینچے تو سوتر کیا ہو جائے گا؟ درویش کہتا ہے انگ یاری دا پالن اوکھا، انگ یاری دا یعنی رشتہ داری نبھانی بڑی اوکھی ہے۔ انگ یاری دا پالن اوکھا، جنج تند سوتر دی کچی، جنج تند سوتر دی، انگ یاری دا پالن اوکھا، جنج تند سوتر دی کچی۔
ایک کھچے تو دوجا چھڑتا ہی جاوے. ایک کھچے یعنی دوسرا بھی کھینچے گا تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. آپ فرماتے ہیں انگ یاری دا پالن اوکھا جیویں تند سوتر دی کچی ایک کھچے تے دوجا چھڑدا جاوے اے تاں رہندی جے پکی. دوسرا کہے کہ میں نے بھی برابر کی ٹکر لینی ہے تو پھر یہ رسی ٹوٹ جائے گی میرے بھائی. ہم باہر پنچایتوں میں مثال دیتے ہیں جو جھکتا ہے پھل اس پہ لگتا ہے، اور جب اپنے خاندان کی باری ہو تو کہتے کیا انہیں یہ کیتا سی وہ آوے. اچھا باہر مثالیں دے رہے جو جھکے گا پھل اسی پہ لگے گا، تو جب اپنے خاندان کی باری آئے اپنے رشتہ داروں کی باری ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ غلطی ہو دی ہو آگے معافی مانگے. ایک حدیث پاک سنیں شاید آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلح کرنے کے لیے پہل کر لیتا ہے. کیا کہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ نبی پاک پہ سب کو یقین ہے نا یار؟ الحمدللہ سب کو جو نبی پاک نے فرمایا یہ پکا یقین ہے. اور جنت کس کو چاہیے؟ سب کو چاہیے. ہاتھ نہیں اٹھانے، میرا وہ مزاج نہیں ہاتھ اٹھا لیں اونچی بولیں. میں کہتا ہوں بالکل نہ بولیں لیکن بات تو سمجھے نا یار. ہمارے مولویوں نے بلا بلا کے گلے بٹھا دیے، پلے کچھ بھی نہیں ڈالا. او بھائی تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جو نبی پاک نے فرمایا اس پہ تو پکا یقین ہے نا؟ جنت بھی چاہیے. چلے میں آپ کو بات تھوڑی آسان کر دیتا ہوں. آپ میں سے ایسا کون سا شخص ہے جس کو اس بات پر یقین ہے کہ میرا جو عمل ہے وہ جنت میں لے جائے گا؟ ہے کسی بندے کو یقین؟ سب کچھ کرنے کے باوجود ڈر ہے کہیں پکڑے نہ جائیں. اللہ بے نیاز ہے، چاہے تو سارے قبول کر لے تو چاہے تو سارے رد کر دے. یعنی میرے سمیت یہاں پر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کر لے جی میں پکے جنتی ہوں. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اچھا اگر کسی کو نبی پاک جنتی کہہ دیں کیا خیال ہے؟ تھوڑا بولو تو صحیح نہیں. چلے ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ ہم جنتی ہیں کہ، اور جس کو نبی پاک کہیں اس پہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اب حدیث سنیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلح کرنے کے لیے پہل کرتا ہے اللہ اس کو پہلے جنت میں بھیج دے گا. مطلب کیا ہوا کہ صلح کرنے والا جنتی ہو گیا. وہ جنتی ہے تو پہلے جنت میں جائے گا نا. ایک بات کو یاد رکھیں نبی پاک اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دعا کیا کرو قیامت میں کتاب نہ کھل جائے. نبی پاک فرماتے تھے کہ دعا کرو کتاب بند رہے اور جنت میں چلے جاؤ. جس کی کھل گئی نا اس کا بچنا پھر بڑا مشکل ہے. میں جانتا ہوں میری تنہائیاں کیا ہیں، میں جانتا ہوں میری جوانی کی راتیں کیا ہیں، اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ہمارا ماضی کیا ہے. یار ہم تو اپنا ایک صفحہ اپنی زندگی کا سگے والد کے سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. ہے کوئی ایسا بندہ جو کھڑا ہو کے یہ کہے جی میرا ماضی اتنا پاک ہے کہ میں ساری جگہ کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہوں؟ زندگی میں کوئی ایک کام ایسا ضرور ہوگا جس کو بندہ چھپاتے چھپاتے اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے، اور اس کی یہ سوچ ہوتی ہے یار وہ والا جو میرا عیب ہے نا، وہ جو میرا گناہ ہے وہ کسی کو پتہ نہ چلے. یار جب آپ اور میں اپنا ماضی اپنی کتاب سگے باپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتے، ماں کے سامنے نہیں پڑھ سکتے، تو سوچو جہاں کتاب پڑھنی ہے نا سارے نبی بھی موجود ہوں گے، ساری برادری موجود ہوگی، ساری کائنات کے انسان موجود ہوں گے، اور سب سے بڑی بات وہاں خود رسول کریم ہوں گے، اور سب سے بڑی بات سامنے خدا کی قدرت موجود ہوگی، خدا کا جلوہ ہوگا. بتاؤ اپنی کتاب خدا کے سامنے پڑھ سکتے ہیں ہم؟ تو نبی پاک نے کیا فرمایا کہ دعا مانگا کرو کتاب نہ کھلے، جس کی کھل گئی وہ پھنس گیا. اکثر ایک دعا مانگا کرو اللہ قیامت میں ہمارے پردے نہ کھولیں. جس کے کھل گئے وہ گیا، اس کا بچنا بڑا مشکل ہے. ہاں خدا رحمت کر دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ہمیں جو یقین نہیں کہ ہم جنتی ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن رسول کریم نے کیا کہا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ اس کو جنت میں. تو پھر کس کس کا پروگرام ہے جنت میں جانے کا؟ اب شیطان کیا کہہ رہا ہے یار میرا دل مانتے گیا لیکن جاواں گا تو وہ کہے گا لو جی لگتا ہے غلط ہے اچھے تاں آیا اینو احساس ہو گیا. یہ شیطان کا دوسرا وار ہے. میں ساتھ ساتھ آپ کو وار بھی سناتا جاؤں کیونکہ پتہ نا بندہ معاشرے میں رہتا ہے کہ جب گفتگو کریں گے تو کراس کویسچن دماغ میں کیا چلتے ہیں. آپ نے اس سوچ کو لے کے گھر بیٹھنا ہے کہ جنت لینے کے لیے چلے جانا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں توجہ فرمائیں. آپ نے جس نے ظہر کی نماز بھی پڑھی ہوگی، کسی بندے کو یقین ہے کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟
خدا چاہے تو قبول، چاہے تو، لیکن نبی پاک کہہ رہے ہیں تم صلح کرو جنت میں دے دوں گا. تم صلح تو کرو یار، تم رشتہ داروں کو مناؤ تو صحیح. حضرت ابو الاحوص ایک صحابی ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ جملہ، یہ حدیث شاید میرے سمیت ہم سب کے لیے آئے اور عرض کرنے لگے آقا میں اپنے رشتہ داروں سے ہر بار نبھانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ ہر بار مجھے اذیت دیتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے کہیں گے یار اسی نبھا کے تھک گئے ہیں. تو میں نے بھی سنایا ایک کھچے تے دوجا، ایک کھچے تے دوجا چھڑ دے ہی جاوے اے تاں رہندی جے پکی. آپ کھینچیں گے وہ بھی کھینچے گا، وہ تو ٹوٹ جائے گی بھائی. اگر ایک کھینچ رہا ہے تو آپ چھوڑتے چلے جائیں. ضروری تھی نہیں کہ آپ ہر بدلہ دنیا میں لے کے جائیں گے. میں اکثر اپنے شاگردوں سے، اپنے دوستوں سے ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ یار دنیا میں نا ایک نیکی، صرف ایک نیکی ایسی ضرور کر کے جانا جس کا بدلہ دنیا سے نہ لینا، اور وہ نیکی کر کے کہہ دینا اللہ یہ نیکی میں نے صرف تیرے لیے کی ہے اور اس کی جزا میں تجھ سے قیامت کے میدان میں لوں گا. اور جب پھنس جاؤ نا تو اس وقت کہنا خالق کائنات سے کہ اللہ میں نے ایک نیکی تو تیرے لیے بھی کی تھی نا، تو آج ہی اس کی جزا دے دے. تو یار آپ ایک عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کر دیں اور اس عمل کے اوپر اپنا یقین مضبوط کر لیں. یار آپ میرے پہ احسان کریں تو میں اپنے بچوں کو بھی وصیت کر کے جاؤں گا کہ یار یہ بندہ میرا مخلص ہے، میرا محسن ہے، اس کا خیال کرنا. تو یار جو میرے اوپر احسان کرے میں اس کو نہیں بھولتا، اور جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے نکل جائے تو کیا رب اس کو تنہا چھوڑے گا؟ اصل مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم برابر کی ٹکر لیں گے. اگر وہ کھینچ رہا ہے تو میں نے برابر کی رسی کھینچنی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رشتہ داری مضبوط ہو تو اس کی طریقہ کار کیا؟ ایک کھچے تے دوجا اے تاں رہندی جے پکی. حضرت ابو الاحوص حضور کے صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رشتہ داروں سے ہر بار نبھاتا ہوں، وہ ہر بار اذیت دیتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نبھاتا رہوں، وہ ہر بار اذیت دیتے ہیں. اب میں نے قسم کھا لیا کہ جیسا وہ کریں گے میں بھی ویسا ہی کروں گا. یہ جملہ ہم سب کے لیے کہ جنہ کو ملے گا میں بھی ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اب کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ یا رسول اللہ جیسے وہ کریں گے میں بھی ویسے ہی کروں گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو قسم کا کفارہ دے اور جا کے صلح کر لے. تو قسم کو توڑ، اس کا کفارہ ادا کر اور جا کر اپنے بھائی سے صلح کر لے. آج ہمارے ذہن میں ایک بات بڑی پختہ نہ کسی نے بٹھا دی ہے، جب کوئی عزیز چلا جاتا ہے نا تو ہم اس کی چار پی ہلا ہلا کے کہتے ہیں تو بولدا کیوں نہیں، اور جب وہ ساری زندگی بولنے کے قابل ہوتا تب اس سے بات ہی نہیں کرتے. اچھا جب وہ بول نہیں سکتا تو بار بار کہتے تو بولدا کیوں نہیں. بھائی وہ کیا بولے؟ جب وہ بول سکتا تھا، آپ بول سکتے تھے، کیا جا کے آپ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا؟ پھر لوگ نا بعد میں ماں باپ کے جانے کے بعد آ کے کہتے ہیں جی ہم نے ابو کو خواب میں دیکھا تھا، ابو کے کپڑے جو کفن تھا نا بڑا میلا تھا، حالت بڑی بگڑی ہوئی تھی، بیمار محسوس ہو رہے تھے، کچھ مانگ رہے تھے، تو بتائیں میں کون سا صدقہ کروں؟ اور میرے بھائی جب آپ ماں باپ کے رشتوں کو اذیت دیں گے نا تو ماں باپ قبر میں سکون میں نہیں رہیں گے. پھر آپ کہتے ہیں جی ہم کون سا اصالِ ثواب کریں؟ تو ماں باپ کو اگر سکون میں دیکھنا چاہتے ہو تو اصالِ ثواب یہ کرو کہ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. میں نے رات بھی ایک مجلس میں کہا تھا کہ اہل سنت کے لیے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مرنے والوں کو چند دیگوں تک محدود کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ سال بعد اس کی برسی آئے گی تو 2 دیگیں پکائیں گے، خاندان کو بلائیں گے، ایک مولوی بلا لیں گے، 2 نعت خوان بلا لیں گے تو باپ کی بخشش ہو جائے گی. آپ توجہ کریں گے تو شاید جملہ سمجھ آ جائے. آپ نے ایک نعت خوان بلا لیا، وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، عالم بیان کر رہا ہے، باپ کی برسی آپ کروا رہے ہیں، ماں کی برسی کروا رہے ہیں. اب مرنے والے کا بیٹا نعت خوان پہ نوٹ پھینکی جائے تو نوٹ پھینکنے سے باپ کی بخشش ہو رہی ہے؟ آپ نے 2 دیگیں پکائی ہیں، 2 دیگوں سے باپ کی بخشش ہو گئی ہے. مرنے والوں کو تو ہماری دیگوں کی حاجت ہی نہیں تھی. یہ ہم نے ظلم کیا مرنے والوں کے ساتھ، ہم نے ان کو دیگوں تک محدود کر دیا. آپ فیصلہ کریں. آپ چیلم پہ آئے ہیں، آتے وقت سارے پھل بھی لے کے آئے ہوگے. جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل بھی ہوتا ہے. گھر میں سب کہتے ہیں کہ ہم مثال ثواب کے لیے جا رہے ہیں، چیلم پہ جا رہے ہیں. چیلم زندہ بندے کا ہوتا ہے کہ مردے کا ہوتا ہے؟ اور جو پھل لے کے آئے وہ زندہ کھائیں گے کہ مردہ کھائے گا؟
آئے مردے کے لیے تھے، لائے زندوں کے لیے ہیں، تو مرنے والے کے لیے کیا لائے ہیں؟ تو خدا کے واسطے یہ ظلم بند کریں، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اس کو بند کریں۔ مرنے والے کو ہمارے 2 درجن کیلے نہیں چاہیے، اس کو 5 کلو سیب نہیں چاہیے۔ آپ آ کے ایک مرتبہ کلو اللہ بھی نہ پڑھے تو مرنے والے کو آپ کے پھل سے کیا غرض ہے؟ یہ ہم ظلم کرنے اپنے مرنے والوں کے ساتھ۔ اور ایک بات کو یاد رکھنا، شاید اہل سنت کو کسی موڑ پہ جا کے ہوش ہے، اہل سنت اپنے بچوں کو جو رسم و رواج دے کے جا رہے ہیں نا، ان کی نسلیں اس رسم و رواج کے پیچھے اپنے مسلک سے بدزن ہو جائیں گے۔ یار ایک بندے کے پاس 10,000 روپے کی طاقت نہیں ہے، آپ نے بوجھ اس پہ 50,000 کی دیگوں کا ڈالا ہوا ہے۔ دین نے آپ سے کہا تھا کہ 50,000 کی دیگیں ہوں گی تو باپ کی بخشش ہوگی۔ قرآن باپ کے لیے 1 نہیں پڑھا، نفل باپ کے لیے 2 نہیں پڑھے، اور 3 دیگیں اتارنے سے باپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اہل سنت یہ اپنے مردوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے کہ ان کو سال کے بعد 2 دیگوں تک محدود کر رہی ہے۔ آپ جس اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کا جنازہ پڑھنے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی بھی کر لی، اولاد کو دین بھی نہیں دیا، تو قبر میں جا کے کس کے سہارے چلے جاؤ گے؟ اس واسطے یہ ظلم ہے، اس کو بند کریں۔ آپ دیگ پکائیں یا نہ پکائیں، کم از کم باپ کے لیے بیٹھ کر نا ایک سپارہ تسلی سے پڑھ لیں، ماں کے لیے ایک سپارہ تسلی سے پڑھ لیں۔ اولاد کو چوم چوم کے جوان کر دی گئے، آپ کو پتہ کہ آپ کی نسلیں آپ کا جنازہ پڑھنے کی بھی قابل ہیں کہ نہیں ہے؟ آگے باپ کی میت پڑی ہوتی ہے، پیچھے سگا بیٹا خاموش کھڑا ہے۔ بتاؤ اس باپ کی غربت کی انتہا کیا ہوگی جس کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھنے کے بھی قابل نہ ہو؟ وہ 3 دیگیں پکانے کے لیے تیار ہوگا، لیکن باپ کا جنازہ پڑھنا اس کو نہیں آتا۔ بیوی آپ کے غم میں صرف آنسو بہا سکتی ہے، اس کو آپ کے لیے قرآن پڑھنا بھول جائے گا۔ جن کی خاطر سارا دن مشقت کرتے ہو، آپ ایک بات تو بتائیں، مرد صرف اگر اپنے لیے اس نے جینا ہونا تو اس کے لیے داتا صاحب بھی کافی ہیں۔ سونے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی، روٹی بھی مل جائے گی، پانی بھی مل جائے گا۔ کس کے لیے مشقت کرتے ہیں؟ اور اگر مرنے کے بعد وہی اولاد آپ کے کام نہ آئے تو یہ آپ کی غربت کی انتہا ہوگی۔ ڈیفنس میں چلے جائیں، قبرستانوں کو جا کے دیکھیں۔ قبلہ خادم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کراچی سے لے کے خیبر تک سارے قبرستان دیکھے ہیں، بڑے بڑے امیروں کی قبریں دیکھی ہیں، لیکن قرآن صرف ان کی قبر پہ جن کی نسلیں دیندار تھی۔ بڑے بڑے امیر زادے، میں آپ کو صرف ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں تاکہ کسی کی ذات پہ طنز نہ ہو۔ آپ راوی کراس کریں تو آگے مقبرہ جنگیر آتا ہے، دیکھا ہو آپ سب نے؟ آپ اس وقت دن کے اجالے میں چلے جائیں تو سناٹوں سے خوف آتا ہے، صرف پرندوں کی آوازیں آئیں گی اور پرندوں کی بیٹھے نظر آئیں گے۔ وقت کا بادشاہ گزرا، اس کا روب تھا، دبدبا تھا۔ دن کے وقت چلے جائیں تو سناٹوں سے خوف آتا ہے، وقت کا امیر گزرا ہے، حاکم گزرا ہے، لیکن راوی کراس کر کے رات کو 3 بجے داتا کے دربار پہ آؤ، پتہ چلے گا دنیا کیا ہے اور دین کیا ہے۔ آپ کو صرف میں آج ایک آیت سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اس آیت کو سمجھے، چرچا کیا ہے؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے جو کل عمر پائی ہے نا، وہ صرف 65 برس ہے۔ 400 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور 465 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ کتنے سال میں؟ 400 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور 465 میں آپ کا وصال ہے۔ 10 سال آپ کے بچپن کے نکال دیں، باقی کتنے بچ گئے؟ داتا صاحب نے 55 سال اللہ 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 کیا ہے، 1000 سال ہو گیا اللہ ساری مخلوق سے داتا 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 کرواتا چلا جائے۔ یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کر دوں گا۔ 1000 سال ہو گئے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے داتا صاحب چلیے۔ یہ ہے اللہ جب کسی کا چرچا کرنے پہ آ جائے۔ اور اگر نسلوں کو دین نہ دیا تو میں لاسٹ ٹائم بھی اور ہر جگہ ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، آپ اگر نسلوں کو دین نہیں دے کے جائیں گے تو آپ کی میت بھی غسل کے لیے ترسے گی۔ آپ کے بیٹے آپ کی میت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، بیٹیاں ماں کے کانٹے، چین اور کڑے تو اتار لیں گی،
لیکن ماں کو نہلانے کے لیے آگے کوئی نہیں آئے گی۔ جو بزرگ ہو گئے ہیں وہ بلا کے کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے بچے تو بڑے ہو گئے ہیں، اور بھائی بچوں کے بچے بھی آپ کے بچے ہیں، کسی ایک بچے کو دین پہ ضرور لگاؤ، ایک بچے کو، کم از کم آپ کی میت غسل کے لیے نہیں ترسے گی۔ ساری گفتگو کا نچوڑ کیا تھا کہ ایک کھچے تو دوجا چھڑ دے جاوے اتاں رہندی جے پکی۔ ہم نے مسجد صاف کیوں کی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ صاف کیوں کیا، یہودی نے اپنا کلیسا صاف کیوں کیا، اس کے خدا کا، ہندو نے اپنا مندر، عیسائی نے اپنا چرچ، کہ اس کے نزدیک خدا کا گھر ہے۔ لیکن خدا کہیں نہیں بستا، جس دل میں بستا ہے نا وہ دل سارے کا سارا ہی گندا ہے، اس میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بدلے کی آگ جل رہی ہے۔ خدا کے واسطے آج کی مجلس سے اٹھنے کے بعد ایک ارادہ کر کے جانا ہے کہ میں نے اللہ کا گھر گندا نہیں کرنا۔ اب سوچے تو صحیح، اتنا گندا گھر لے کے رب کی بارگاہ میں جاؤ گے تو کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ رب نے کہہ دیا میرا گھر اتنا گندا کر کے لے آیا۔ اللہ نے دل ہر کسی کو ستھرا دیا تھا، پاکیزہ دیا تھا، ہم نے سارا ہی گندا کر دیا۔ آخری حدیث پاک، اس کے بعد میں دعا کی طرف جا رہا ہوں۔ آخری حدیث پاک توجہ سے اس کو سمجھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضور نے فرمایا کہ ابھی جو بندہ دروازے سے داخل ہوگا نا وہ شخص جنتی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ کس کی قسمت جاگی کہ حضور نے جنتی کہہ دیا۔ کہتے ہیں کچھ دیر گزری کہ ایک بزرگ صحابی رسول، ان کی داڑھی مبارک سے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے، وہ مسجد میں داخل ہوئے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ یہ وہ شخص ہے جو جنتی ہے۔ کہتے ہیں اگلے دن پھر مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، نبی پاک نے پھر فرمایا کہ ابھی جو شخص دروازے سے آئے گا نا وہ بھی جنتی ہے۔ کہتے ہیں آج ہم پھر انتظار میں تھے کہ آج کس کی قسمت جاگی، دیکھا تو وہ کل والے صحابی پھر آ گئے۔ تیسرے دن پھر حضور نے فرمایا کہ صحابہ ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا نا وہ بھی جنتی ہے۔ کہتے ہیں ہم انتظار میں تو قسمت یہ جاگی، سونے پہ سہاگا یہ کہ 2 دن جو پہلے صحابی آئے پھر وہی آ گئے۔ کہتے ہیں جب تیسرے دن مجلس ختم ہوئی نا عبداللہ بن عمر، تو کہتے ہیں میں نے ان صحابی کا دامن پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میری نا اپنے والد کے ساتھ نا کچھ لڑائی ہو گئی ہے، تو اگر آپ کچھ مہربانی کریں تو مجھے اپنے گھر میں کچھ دیر کے لیے مہمان رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میری سوچ یہ تھی کہ میں جا کے دیکھوں یہ عمل کیا کرتے ہیں کہ نبی پاک نے 3 مرتبہ جنت دی ہے۔ کہتے ہیں میں چلا گیا، معمول کی نمازیں انہوں نے پڑھی، میں نے بھی پڑھی، وہ بھی سو گئے، میں بھی سو گیا، کوئی خاص وظیفہ کوئی خاص عمل نہ ملا۔ اگلے دن میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ 1 دن کا مہمان اور رکھ لیں تو میں کل چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں اگلے دن بھی معمول کی نمازیں انہوں نے پڑھی، معمول کی نمازیں میں نے پڑھی، وہ بھی سو گئے، میں بھی سو گیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو میں نے کہا بس آج آخری دن رکھ لیں، کل میں پکا چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں جب تیسرا دن بھی بیت گیا تو کوئی خاص وظیفہ نہ ملا، کوئی خاص عمل نہ ملا، تو میں نے ان کا دامن پھر پکڑا، میں نے کہا بابا جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ میری والد کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اصل بات یہ ہے کہ 3 دن لگاتار آپ جب مجلس رسول میں آئے تھے نا تو آپ کے آنے سے پہلے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ آنے والا جنتی ہے۔ میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں کہ نبی پاک نے آپ کو 3 مرتبہ جنت دی ہے۔ اب توجہ سے جملہ سنیے گا۔ فرمانے لگے اے عمر کے بیٹے عبداللہ، تو نے 3 دن بڑی کوشش کی ہے، بڑی محنت کی ہے کہ تو وہ عمل دیکھ سکے کہ جس کی بنیاد پر نبی پاک نے مجھے 3 مرتبہ جنت دی ہے، لیکن تجھے کوئی خاص وظیفہ کوئی خاص عمل نہیں ملا۔ تو عرض کی یہی بات ہے کہ بتائیں پھر وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر نبی پاک نے آپ کو 3 مرتبہ جنت دی ہے؟ جملہ سنیے گا۔ فرمایا اے عمر کے بیٹے عبداللہ، وہ خاص عمل یہ ہے جس کی بنیاد پر میرے نبی نے مجھے 3 مرتبہ جنت دی ہے، وہ وظیفہ یہ ہے کہ میں نے اپنے دل میں کبھی کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں رکھا۔ میں سونے سے پہلے رب کا گھر صاف کر کے سوتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، اور یہ وہ میری عادت ہے جس کی بنیاد پہ میرے نبی نے مجھے 3 مرتبہ جنت دی ہے۔ یار ہم رب کا گھر گندا کر کے سکون کی تلاش میں ہیں، اس واسطے آپ نے ایک بس وعدہ کر کے اٹھنا ہے۔ درویش نے کیا کہا تھا؟ انگ یاری دا پالن اوکھا، جنج تند سوتر دی کچی، ایک کھچے تے دوجا چھڑدا جاوے اے تاں رہندی جے پکی۔
اس واسطے آپ معاف کرنا سیکھیں. بس وہ حدیث یاد رکھنی ہے کہ کسی عمل پہ دعویٰ نہیں کہ وہ جنت میں لے جائے گا کہ نہیں، لیکن جب نبی پاک کہہ دیں کہ جنتی ہے تو پھر کوئی شک باقی. اور نبی پاک نے کیا کہا ہے، جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ اس کو جنت میں پہلے بھیج دے گا. آپ گھر میں جائیں تو بیوی کسی کے بارے کان بھرنے لگے تو اس کو ایک ہی بات کہنی ہے کہ پلیے لو کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں جنت میں جاؤں تو تم بھی میرے ساتھ جائے. آج کے بعد نہ تو نے کسی رشتہ دار کی غیبت کرنی ہے نہ میں کروں گا. ہم جب ایک بار سن لیتے ہیں تو پھر اس کی عادت بن جاتی ہے. اس نے ٹیپ ریکارڈ کی ہوتی ہے سارا دن کی، شام کو آپ نے گھر جانا سے بٹن دبا دینا ہے، پھر وہ ٹیپ تب تک بند نہیں ہوتی جب تک آپ کی آنکھیں بند نہیں ہوتی. تو اس واسطے آپ خود بھی سمجھیں، اپنی گھر والی کو بھی سمجھائیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں تو جہنم میں چلی جائے. کٹھے رہتے ہیں تو کٹھے جنت میں بھی جانا انشاءاللہ. طریقہ کار کیا ہے کہ کسی کی غیبت سننی نہیں ہے. وعدہ کرتے ہیں جی؟ کون کون معاف کرے گا؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ نہیں یار بڑے تھوڑے نال ظلم ہوئے نے، لیکن اس کو بس اتنی بات سمجھا دو کہ یار میں نے جنت میں جانا ہے. یہ جتنی انا ہے، جتنی بدلے کی آنکھ ہے نا، یہ بلا کب ختم ہوتی ہے؟ صرف جو سانس چل رہا ہے یہ رکنے کی دیر ہے. جنازے کی چار پہ سارے بدلے پڑے ہوتے ہیں، ساری انا پڑی ہوتی ہے، ساری آپ کے تکبر پڑے ہوتے ہیں، آپ کی انا پڑی ہوتی ہے. اور پھر ہماری حالت بلا کیا ہوگی؟ ہمارا ہاتھ کو یوں اٹھائے گا تو یوں گر جائے گا. انسان کی اوقات صرف اتنی ہے. مرنے کے بعد چار پہ ہلا ہلا کے یہ نہ کہنا کہ تو بولتا کیوں نہیں. جب وہ بولتا ہے اس سے تب بولو. بعد میں لوگ سگے ماں باپ کے نہلاتے وقت نا پاؤں دھو کے پی رہے ہوتے ہیں. ایک بات کو یاد رکھنا، ساری زندگی ماں باپ کو آنکھیں دکھائیں اور مرنے کے بعد غسل کے وقت پاؤں دھو کے پینے سے کچھ نہیں ملے گا. کچھ دھوکہ دینے والی باتیں ہیں. اس کی میں دنیاوی نہیں دینی مثال دے دوں. ایک بندے نے ساری زندگی نماز نہیں نہ پڑھی، اس کی قبر میں صرف عہد نامہ، صرف یاسین نہیں، قرآن کے 50 نسخے بھی رکھ دو، کچھ نہیں ہونا. یہ سنی اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں. میں بھی سنی ہوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، حضور کے غلام میں اللہ کا بڑا احسان ہے، لیکن اپنے آپ کو دھوکوں سے نکال لیں. ساری زندگی سجدوں سے محروم رہیں اور کوشش یہ ہے کہ میری اولاد دعا کرے کہ میں بخشا چلا جاؤں گا. ساری زندگی دین کے خلاف باتیں سنتے رہے، دین کے خلاف باتیں کرتے رہے، اور امید یہ ہے کہ حضور قبر میں آ کے شفاعت کریں گے. اس واسطے اس دھوکے سے باہر نکل آئیں. اور جملہ میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اہل سنت والو، اپنے مردوں کو دیگوں تک محدود نہ کرو یار. دیگ کا ثواب کب تک ہے؟ جب تک کھانے والے کو ہضم نہیں ہوتی. ہضم ہوگی تو ثواب ختم ہو گیا. اس کی نسل میں سے ایک بچہ لے کے دین پہ لگا دو، پھر دیکھو مرنے والے کو اجر ملتا ہے کہ نہیں ملتا. آپ اپنے حصے کا کام کریں، انشاءاللہ آپ کو آگے اجر ضرور ملے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا. وما علینا الا البلاغ المبین.